سیدہ انت ام الازہر، سیدہ انت ام الازہر، سیدہ سیدہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آل رسول اللہ لا سیما بقیت اللہ. اما بعد فی القرآن الحکیم وأصدق الصادقین وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی بیوتنا اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ انہدام جنت البقیع کا روز بہت قریب ہے. 8 شوال المکرم انہدام جنت البقیع کا روز ہے. اس دن جنت البقیع کو منہدم کر دیا گیا. اللہ اکبر. یہ روز ہمارے لیے بڑے غم و اندوہ کا دن ہے کہ جس دن روزہ مقدسہ کو منہدم کر دیا گیا. ہمارے ائمہ معصومین کی بھی قبر وہاں موجود ہے، ان کو بھی منہدم کیا گیا. اور عزیزوں، وہاں پہ رسول کے صحابی 1000 اصحاب کی قبروں کو منہدم کیا گیا. ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے. آج کی ہماری گفتگو بہت اہم موضوع پہ آپ کے سامنے حاضر ہو رہی ہے، اس لیے کہ آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں انہدام جنت البقیع کے اوپر اور فلسطین کے حوالے سے جو آج کل ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس پہ ہمیں آواز اٹھانی ہوگی اور اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. اس لیے کہ فلسطین کوئی عام جگہ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بیت المقدس ہے. بیت المقدس کوئی عام مکان کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مکان ہے جس کی طرف ہم اپنا رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. مگر جب مولائے کائنات کی ولادت ہوئی، اس کے بعد ہم کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، اس لیے کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کو ہٹا دیا گیا اور اس کے بعد سے کعبے کی طرف ہمیں رجوع کیا گیا کہ آپ اب کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں. تو عزیزوں، بیت المقدس جہاں موجود ہو وہاں پہ حملے ہو رہے ہیں، تو کیا ہم آواز نہیں اٹھائیں گے؟ بلکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ آواز اٹھانی ہوگی، اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے. اور ظلم کرنے والا کون ہے؟ ظلم کرنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ اسرائیل ہے، برطانیہ ہے اور آل سعود ہے. یہ ایسے افراد ہیں کہ جو ظلم کو بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو ظلم کی طرف دعوت بھی دیتے ہیں. مگر ہمارا مذہب ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ ظلم کو ختم کرنے کی اجازت دیتا ہے. تو ہمیں ظلم کو ختم کرنا ہوگا دنیا سے. تو عزیزوں، ہمیں فلسطین پہ جو حملے ہو رہے ہیں اس پہ ہمیں آواز اٹھانی ہوگی، اس لیے کہ جب ہم آواز اٹھائیں گے تو لوگوں کو آمادہ کریں گے
اور اس کے بعد انہیں معلوم ہوگا کہ صرف فلسطین والوں سے ہم جنگ نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ جنگ صرف فلسطین والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام مسلمین جہان کے لیے یہ جنگ ہے۔ اللہ اکبر! ہمیں زیادہ سے زیادہ احتجاج کرنا ہوگا۔ اگر ہم کرونا وائرس کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تو ہمیں فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام سے اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ زیادہ سے زیادہ برطانیہ، اسرائیل اور آل سعود تک ہمیں اپنے پیغام کو پہنچانا ہوگا کہ ہم بھی جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ اگر فلسطین کے اوپر جنگ اب اس سے زیادہ آگے بڑھی تو ہمیں احتجاج زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ اور عزیزوں، جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا یہ کوئی معمولی آیت نہیں ہے، بڑی مشہور آیت ہے، سورہ نور کی 36ویں آیت ہے، جس میں خدا بند کریم رحمان و رحیم رزاق و کریم نے ارشاد فرمایا کہ فی بیوتین اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں کو بلند کرو، ان گھروں کو سجاؤ، ان گھروں کو سنوارو۔ میں کہوں گا اے خدا بند کریم، کیا وجہ ہے کہ تو ان گھروں کو بنانا چاہتا ہے، ان گھروں کو سجانا چاہتا ہے، ان گھروں کو سنوارنا چاہتا ہے؟ تو خدا بند کریم نے آگے آیت بیان کی وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، جس میں مجھ خدا کی تسبیح و تحلیل ہوتی ہے۔ اسی کی بالکل برعکس سعودی اور آل سعود نے ایک فتویٰ جاری کیا کہ ان گھروں کو مٹاؤ، ان گھروں کو نیست و نابود کرو، ان گھروں کو بگاڑو جس میں خدا کا تذکرہ ہوتا ہے۔ میں کہوں گا اے خوش مزاج ملا، لعنت ہو بے شمار، اے خوش مزاج ملا، تجھے اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ جو بنانے کی طرف دعوت دے رہا ہے، جو صراط مستقیم کی طرف دعوت دے رہا ہے، وہ مذہب حقہ ہے۔ جو بگاڑنے کی طرف دعوت دے رہا ہے وہ باطل ہے۔ تو عزیزوں، نظام جنت البقیع ہمیں زیادہ سے زیادہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی کہ جلد سے جلد ہماری بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر بنس حرم میں۔ عزیزوں، تو ہمیں احتجاج کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہوگا، برقرار رکھنا ہوگا، اس لیے کہ احتجاج کرنا ہمارا بنتا ہے۔ یہ کوئی معمولی شخصیت کے لیے نہیں ہم آواز اٹھا رہے ہیں، بلکہ اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں کہ جو رسول کی بیٹی ہے، بلکہ اکلوتی بیٹی ہے۔ اور عزیزوں، سادہ سالہ مسلمان کہتا یہ ہے کہ 1925 میں جنت البقیع کو منہدم کیا گیا، اب یہ تقریر کرنے کا فائدہ کیا؟ اب یہ احتجاج کرنے کا فائدہ کیا؟ اب یہ مقررین کتابیں کیوں لکھ رہے ہیں؟ میں کہوں گا کہ اگر تم صرف جنت البقیع کو ایک قبرستان سمجھ رہے ہو تو اس کو تعمیر مت کراؤ، مگر اگر تم اس کو جائے دفن فاطمہ سمجھ کے بناؤ تب بناؤ۔ تو عزیزوں، بلکہ ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، بلکہ ہمیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے روضے کی تعمیر کرانی ہے اور احتجاج کرنا ہے۔ تو عزیزوں، مکان کو سمجھنے کے لیے بلکہ مکین کا سمجھنا بے حد ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک مثال سے بات کو واضح کر دیا جائے کہ آپ کے
گھر کے سامنے بالکل میرا گھر ہے. مجھ سے آپ کی ملاقات ہوئی. ملاقات ہونے کے بعد آپ نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ تو میں نے فوراً بتا دیا کہ میرا نام قاسم رضا مجیدی ہے. تو ابھی تک آپ کو میری معرفت نہیں حاصل ہوئی، اس لیے کہ میں نے صرف اپنا نام بتایا. جیسے ہی میں نے کہا کہ ابن جاوید حیدر مجیدی، تو آپ نے کہا اچھا آپ کے والد صاحب کا نام جاوید حیدر ہے. تو آپ نے فوراً تھوڑا سا دماغ لگایا تو آپ کو میری تھوڑی سی زیادہ معرفت ہو گئی. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ میرے دادا کا نام محمد حسین مرحوم ہے. تو آپ کو میری معرفت اچھی طریقے سے ہو گئی. تو عزیزوں، جنت البقیع کو سمجھنے کے لیے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سمجھنا ہوگا کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں کون. بی بی فاطمہ وہ جو اسلام کی بقا کی ضامن بنے، فاطمہ وہ جو ایمان کی جان، فاطمہ وہ جو رسول کی شان، فاطمہ وہ جو علی کی جان، فاطمہ وہ جو حسنین کی شان، فاطمہ وہ جس کی وجہ خلقت کی گواہی خود خدا نے قرآن مجید میں دی. خدا نے قرآن مجید میں کہا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. فاطمہ کون؟ فاطمہ وہ جس کی معرفت کی بات خود خدا کرے اور کہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. فاطمہ کون؟ فاطمہ وہ جو اپنے گھر سے پہلا قدم نکالے تو خدا بند کریم نے کہا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. فاطمہ کون؟ فاطمہ وہ جو علی کی زوجیت میں آئی تو خدا بند کریم نے کہا مرج البحرین یلتقیان. فاطمہ کون؟ فاطمہ وہ جس کے عصمت کی قسم خود خدا نے کھائی اور خدا نے قرآن مجید میں کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو ناظرین اکرام، اب ہمیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل ہو گئی ہوگی کہ حسن و حسین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مولائے کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زوجہ اور رسول کی اکلوتی بیٹی ہیں. تو عزیزوں، 1925 میں جنت البقیع کو منہدم کیا گیا اور اس میں جناب ام البنین کی قبر کو منہدم کیا گیا. جناب زوجہ امام حسین علیہ السلام ام رباب کی قبر کو منہدم کیا گیا اور زوجہ امام حسین علیہ السلام شہربانوں کی قبر کو بھی منہدم کیا گیا. تو عزیزوں، ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی اور ہمیں اس پیغام کو، جو میں پیغام آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں اور جو آگے بیان کرنے والا ہوں، اس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچانا ہوگا. اس لیے کہ اس پیغام کو اگر ہم زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائیں گے تو انشاءاللہ میری محنت کامیاب ہو جائے گی، جو میں نے آپ کے سامنے بڑی محنتوں کے ساتھ بیان کیا ہے. جس طریقے سے ہم آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ کو اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچانا ہوگا. اس لیے کہ یہ میں اپنے فضائل کو نہیں بیان کر رہا ہوں، اپنے لیے کام نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آپ کے لیے کر رہا ہوں اور اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور اہل بیت کے لیے کر رہا ہوں. یہ کوئی میں اپنا فضائل نہیں بیان کر رہا ہوں، بلکہ اہل بیت کا فضائل بیان کر رہا ہوں، اہل بیت کے فضائل کو بیان کر رہا ہوں. تو عزیزوں، فلسطین کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. ایسی ایسی تصاویر آتی ہیں کہ آنکھ سے آنسو نہیں رکتا. اس لیے کہ
فلسطین والے بھی ہمارے بھائی ہیں، تو ہمیں اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا ہوگا اور ہمیں احتجاج کرنا ہوگا۔ اور عزیزوں، ظلم کی بات لوگ کرتے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں، بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ جو ظلم کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، صراط مستقیم کی طرف نہیں آ رہے ہیں، اچھائیوں کی طرف نہیں آ رہے ہیں، بلکہ ظلم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہمیں ظلم کی طرف نہیں جانا ہے، بلکہ ہمیں اچھائی کی طرف جانا ہے، مذہب حقوں کی طرف جانا ہے۔ ہمیں احتجاج کرنا ہوگا، زیادہ سے زیادہ احتجاج کرنا ہوگا اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہوگا۔ اس لیے کہ اگر آپ نے 10 لوگوں کو بھی یا 50 لوگوں کو بھی اس پیغام کو پہنچا دیا تو اس ثواب میں آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ تو عزیزوں، ہمیں اسی طریقے سے احتجاج کو برقرار رکھنا ہے اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے روضے کی جلد سے جلد بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے روضے کی تعمیر کرانی ہوگی، اور انشاءاللہ ہم اور آپ اسی طریقے سے احتجاج کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے الوداع لیتا ہوں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔